تو میری خواہش یہ تھی کہ میں خود چونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے ادیان اور پھر اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، تمام مذاہب کی روشنی میں نے ان کو پڑھایا، تو اس کا بہت اچھا نتیجہ آیا، انہوں نے بہت پسند فرمایا۔ اور ان کا یہ تھا کہ ہم پہلے مسالک سے متعلق جو ایک دوسرا نقطۂ نظر ہم رکھتے تھے یا سوچتے تھے، اب اس میں تبدیلی آئی اور ان مسالک اور مذاہب کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، اگرچہ ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہوا۔ اور اس میں طالب علم کے طور پر سب سے بڑی میری کامیابی یہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ بھائی اس اپنا مسئلہ کی ہے، تو بس ایک تحقیق کے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ چیزیں پڑھنے کی کوشش کی ہے نا، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ جو بندہ اگر محقق بننا چاہتا ہے، ہم تو نہیں طالب علم، یہ ظاہر سی بات ہے، محقق تو بھائی بڑا ٹائٹل ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ تعصب سے اور اپنے ذاتی خیالات سے آپ اپنے آپ کو بالا تر کر دیں۔ یعنی ہو سکتا ہے ایک بندہ یہ کہے یہ ممکن نہیں ہے، تو بہرحال جن کا یہ خیال ہے کہ ان کا خیال ان کے لیے بہت مبارک ہو، لیکن آپ ایک وقتی مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ بہرحال سب چیزوں سے بالا تر ہو سکتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ ممکن ہے نہیں ہے، اس پہ ہمارے ہاں اہل علم کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہماری یہی خواہش اور کوشش تھی اس نصاب میں۔ تو پھر مجھے یہ تھا کہ میں اپنے چینل پہ بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ شروع کروں گا، اور پھر انشاءاللہ چھوٹا سا کوئی سیٹ اپ بھی ارادہ ہے جس میں ہم آن لائن کورسز وغیرہ کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ سب ہوتا رہے گا۔ تو اب میرا چونکہ ارادہ تھا کہ مذاہب ادیان عالم پر گفتگو ہو، اور پھر اس کے بعد ازمس یعنی دنیا بھر کے جو بڑے بڑے نظریات وجود میں آئے ان پہ تفصیل سے گفتگو ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مذاہب یعنی ادیان، ریلیجنس آپ جس کو کہتے ہیں، اس کا انسان کی سیکولر دانش یعنی فلسفہ، اور اس کے اندر کیا کچھ انسان نے سوچا دیا، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی بہت سے جس کو ہم متھ کہتے ہیں، دیومالا کہتے ہیں، اس کے اوپر۔ تو یہ سب وہ ہے پھر سائنس، اور اس کے بعد پورا، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس نے انسان کو مہذب بنایا، اس کو تہذیب، انسان کی جو تہذیبی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کو اس تینوں ان چاروں نے ثروت فراہم کیا، یعنی متھ نے بھی، مذاہب نے بھی، سیکولر فلسفہ اور دانش نے بھی، سائنس نے بھی، یہ ہر ایک پھر نے اپنا حصہ ڈالا ہے ہمیں یہاں تک پہنچانے میں۔ آج ہم یہ سب کچھ جو ہمارے پاس سہولیات کہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسائل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو یہ سب انہی کے دین میں ہے، ان سب کا اس میں حصہ ہے۔ تو طالب علم کے طور پر ہم نے بہت کوشش کی پڑھنے کی، چیزوں کو سمجھنے کی، تو ہمیں پھر یہ لگا کہ یار کسی بھی نقطۂ نظر یا الہامی دانش ہو، غیر الہامی دانش ہو، کچھ بھی ہو، مطلب آپ معاندانہ رویہ، اس کے ساتھ نفرت کا رویہ رکھ کے آپ طالب علم نہیں بن سکتے۔ تو اب ہم نے پھر سوچا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ بہرحال